अस्सलाम अलैकुम जनाब। सुबह की नमाज का टाइम है। कल जो आपने तमाशा देखा है, मैं थोड़ा सा एनालिसिस करता हूँ, आप खुद देखें और ये बताएं कि क्या ये नूरा कुश्ती थी इमरान खान की और हुकूमत की, या हुकूमत की बुज़दिली थी। आपको खुद सारा पता लग जाएगा। सब कुछ प्री प्लान्ड था, सब कुछ। ये मैं बेड टी पी रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि मैंने बताया कि सुबह के ये 4:30 बजे हैं सुबह के। ठीक है जी। तो ये जनाब मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि ये थोड़ा सा मैं वो घर का हलवा, गाजर का हलवा, और ए थोड़ी घूमती चाय जड़ी रात तो सुबह ते आ गई है। ए लो, ये लो जी, पिए जी पिए, मज़े किए, बहुत मज़े किए। ये तो है वो कहानी। अब मैं आपको बताता हूँ इमरान खान की असल कहानी क्या हुई है। 2 केस थे इमरान खान के और इमरान खान जब घर से बाहर निकला ना, ये तवज्जो से सुननी, बड़ी ज़रूरी अहम वो है। इमरान खान जब घर से निकला है तो 3 पुलिस के डाले, उसमें कम अज़ कम जो है ना ये 25-30 पुलिस वाले होंगे। वो 3 पुलिस के डाले इमरान को आगे गाइड करते हैं। ज़मान पार्क से ऐसे निकलते हुए दिखा रहे हैं वीडियो। उसके बाद फिर दूसरी गाड़ियां आती हैं, फिर इमरान खान की वो पराडो गाड़ी आती है, और वो पूरे प्रोटोकॉल के साथ जैसे वज़ीर आज़म या वज़ीर आला निकलता है ना, वो निकल के हाई कोर्ट तक आए पुलिस की कस्टडी में। ठीक है। अब पुलिस किसकी है? निगरान हुकूमत पंजाब में नून लीग वालों की समझी जा रही है। ठीक है। और राना सनाउल्लाह आपको पता है वज़ीर दाखिला हैं, सारा कंट्रोल उनके पास है। अब एक मुलज़म है, वो इलेक्शन कमीशन से मुलज़म से मुजरिम भी बन चुका है। वो मुजरिम भी है, मुलज़म भी है। क्या ये जो 3 घंटे की कल एक्सरसाइज हुई है, 4 बजे इमरान निकला है और 7:30 बजे पहुंचा है, 3.5 घंटे की ये एक्सरसाइज, इसमें इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था? परसों की आपने पिंडी में सुनी है उसकी तकरीर राना सनाउल्लाह की, कि मैं इमरान खान तुझे इबरत बना दूंगा और मैं तुझे उसी सेल में रखूंगा जिसमें आपने मुझे रखा है, और ये है वो है। तो सवाल ये है कि क्यों नहीं गिरफ्तार किया? बड़ा इजी माहौल था, कोई लाखों कारकुन नहीं थे, कोई लाखों कारकुन नहीं थे। वो वीडियो बड़ी वायरल हुई है, आप देख लें सोशल मीडिया पे। चंद 100 लोग थे, यकीन करें, हाई कोर्ट के अंदर भी और बाहर भी, ज़मान पार्क से लेके। पुलिस चाहती तो रास्ते में थाना सिविल लाइन भी आता था, रास्ते में FIA का थाना भी आता था, रास्ते में अपर माल का भी आता था। तो इजीली इमरान खान को गिरफ्तार कर सकती थी, इजीली, ऐसे बिल्कुल बगैर किसी नुकसान के, बगैर किसी रोले रपे के, बिल्कुल गिरफ्तार कर सकती थी। लेकिन पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया। तो अब ये मुझे ये बताएं कि क्या ये राना सनाउल्लाह की और इमरान खान की, हुकूमत की और अपोजिशन की नूरा कुश्ती थी, या दूसरा सवाल ये है कि जैसे राना सनाउल्लाह कहता है जी मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं इजाज़त लेके इमरान को गिरफ्तार करूंगा, या शहबाज शरीफ की बुज़दिली थी? ये 2 चीज़ें हैं, नूरा कुश्ती थी या शहबाज शरीफ साहब की बुज़दिली थी। ये आपने इसके ऊपर ज़रूर तबसरा करना है। और दूसरा, इमरान खान की ज़मानत
یہ ویسے حسن اتفاق ہے کہ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، میرا تعلق میاں والی سے ہے، بات میں عمران خان کی کر رہا ہوں، اس کا تعلق میاں والی سے ہے۔ جس جج کے پاس عمران خان کی پروٹیکٹیو بیل لگی تھی، اس کا تعلق میاں والی سے ہے۔ یہ کیا حسن اتفاق ہے، کیا حسن اتفاق ہے۔ اس کے اوپر بھی تھوڑا سا تبصرہ کرنا، ٹھیک ہے؟ میں الزام نہیں کسی کے اوپر لگا رہا، لیکن تھوڑا اس کے اوپر بھی تبصرہ کرنا۔ اب آئیں جی عمران خان کے جو 2 کیس تھے وہ کیا ہوئے۔ عمران خان کا جو پروٹیکٹیو بیل کا کیس تھا نا، پروٹیکٹیو بیل عام طور پہ مل جاتی ہے، لیکن اس کو ملتی ہے، دیکھا جاتا ہے کہ اس کا قصور ہے کہ نہیں۔ میں نے جیسے مثال دی ہے کہ میں لاہور میں بیٹھا ہوں، میاں والی میں میرے خلاف اچانک کیس ہو جائے اور مجھے پتہ چلے کہ یار میرے خلاف تو کیس ہو گیا ہے، تو میں عدالت میں جاؤں گا کہ میں میاں والی جا کے سرنڈر کرنا چاہتا ہوں، مجھے وہاں تک کی پروٹیکٹیو امبریلا بیل دی جائے، عدالت دے دیتی ہے۔ لیکن اگر مجھے پہلے سے پتہ ہو کہ میں اس میں ملزم ہوں اور 4-5 پیشیوں سے نہیں آ رہا اور ضمانت کر کے میری کینسل ہوئی ہے تو میں نہیں آ رہا، اس کے لیے پروٹیکٹیو بیل کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، نہیں دی جاتی۔ اور پھر عمران خان کو پہلے اسی بینچ نے ضمانت خارج کی تھی نہ ہونے کی وجہ سے، وہ مجبوری بن گئی کیونکہ عمران نے کہہ دیا کہ میں نے نہیں آنا، ٹھیک ہے؟ عمران نے کہہ دیا کہ میں نے نہیں آنا تو عدالت نے خارج ہی کرنی ہوتی ہے، چاہے سگا بھائی کیوں نہ ہو۔ اب یہ بیل ہو گئی، نہیں ہونی چاہیے تھی، میں کہہ رہا ہوں، میں سینئر وکیل کے طور پہ کہہ رہا ہوں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اب عمران خان کا جو دوسرا کیس تھا وہ سیدھا سزا والا کیس تھا۔ عمران خان نے کہا بھی نہیں اور اس کی درخواست ضمانت اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے دے دی، اور عدالت نے جب اس سے پوچھا عمران خان سے کہ یہ کیا، کہتا ہے جی میں نے تو یہ دی ہی نہیں، صاف جواب دے دیا میں نے نہیں دی۔ اور اس کے بعد عدالت کو کہتے ہیں جی کہ میں سوری کرتا ہوں، اور عدالت نے اس کی آرام سے سوری بھی مان لی، وکیل کو بھی کچھ نہیں کہا، عمران کو بھی کچھ نہیں کہا۔ اتنے دن بیل چلتی رہی ہے، عمران اتنا ہی نیک آدمی تھا، اسی وقت کہتا کہ میں نے تو بیل دائر ہی نہیں کی۔ وہ تو جب عدالت نے ضد کی کہ آؤ 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 تو عمران نے کہا جی کہ میں نے یہ بیل نہیں کی، اس میں بھی جھوٹ تھا۔ لیکن یہ سارا دوستوں پری پلانڈ سکرپٹ تھا۔ اب آگے بھی اس کا ایک حصہ ہے، میں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، بڑا دلچسپ سارا پروگرام چل رہا ہے۔ عمران خان نے پوری تسلی کر لی یا کروا دی گئی کہ آپ کی گرفتاری بھی نہیں ہوگی، آپ کو بیل بھی مل جائے گی، آپ کو جال سازی میں بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تب عمران خان نے ہائی کورٹ آنے کا ارادہ کیا ہے۔ یہ لکھوا لیں مجھ سے، ہر چیز پہلے ایشور کی گئی، ورنہ عمران کہتا تھا میں نے بنی گالا سے نہیں نکلنا۔ یہ صورتحال ہے۔ اب اگلی کیا صورتحال عمران خان کے لیے؟ آج کیا گورنمنٹ نے کی ہے؟ آدھی رات کو حکومت نے مال روڈ، لبرٹی، گلبرگ والی سائڈ پہ دفعہ 144 لگا دی ہے جی۔ جیل بھرو تحریک کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اور کام کو آسان کر دیا۔ آئے ہائے سبحان اللہ، سنتا جا شرماتا جا۔ دفعہ 144 لگا دیے ہے، جو وہاں پہ آئیں گے وہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کریں گے۔ حکومت، یہ سب سے چھوٹا جرم ہے، سب سے چھوٹا۔ حکومت نے ان کے لیے آسانی پیدا کر دی ہے، بجائے یہ کہ وہ کسی دہشت گردی میں ان کو پکڑیں، کسی اور بڑے قانون میں پکڑیں، انہوں نے وہی روایتی قانون دفعہ 144 کی خلاف ورزی پہ 188 لگتا ہے، 188، اور وہ قابل ضمانت ہے، اور وہ ایسے چھوٹا سا، یہ جیسے یہ چمچ چھوٹا سا جرم ہے بالکل۔
فیصل چوک سے گرفتار کریں گے اور آگے جا کے چھوڑ دیں گے۔ اور حکومت نے یہ آسان کر دیا، یہ حکومت نے دفعہ 144۔ رانا ثناءاللہ کہتا تھا میں نے جو کیا ہے نا آپ دیکھیں گے، یہ ہے آپ یقین کریں میں اس چینل سے، قانونی ٹی وی چینل سے بطور ایڈوکیٹ، سینئر ایڈوکیٹ اتنے اہم مشورے ان کو دیتا رہتا ہوں، ویسے بھی دیتا رہتا ہوں، لیکن کبھی بھی عمران کے خلاف انہوں نے وہ مشورے ہمارے نہیں مانے۔ تو اب جناب مجھے یہ سارا بتائیں، یہ میری ساری گفتگو سن کے، کہ یہ ساری عمران خان کی اور حکومت کی نورہ کشتی ہے یا شہباز شریف کی بزدلی ہے؟ اس کے اوپر آپ نے لازمی کمنٹس کرنا ہے۔ یہ ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ کو ساری ایسے کڑیاں ملا دیں۔ ہن کہتے ہیں بجو جانے تے عدالت جانے، ٹھیک ہے؟ اے ہن تواڈی کوٹ جا گئی، دسو تبصرہ کرو تواڈے نال جڑی ہے میں گل کیتی ہے صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اے نورہ کشتی ہے یا حکومت کی بزدلی ہے؟ آپ کمنٹس کر کے بتائیں۔ تھینک یو، خدا حافظ۔